اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو جو اس نے تمہارے ساتھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، نبی کے ساتھ کیا ہے، آپس میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسمیں کھا کر عہد کرتے ہو، ان کو دنیا کے تھوڑے مال کی وجہ نہ بیچو، جھوٹی قسمیں کھا کے، وعدے توڑ کے، معاہدے ختم کر کے معمولی مال دنیا کا نہ لو، کیونکہ دنیا کا مال ہر حال میں معمولی ہے جتنا بھی ہو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے واسطے جو کچھ ہے نا وہ تمہارے واسطے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، مال و دولت دنیا سب ختم ہونے والا ہے، جلد ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تمہارے واسطے جو کچھ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ اور بے شک ہم ضرور صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے، بہترین اجر ان کے کاموں کے اعتبار سے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، اہل ایمان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ نیک کام کرے مرد ہو یا عورت، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے فَنُحْيِيَنَّهُ، پھر ضرور ہم اسے حیات عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، ایسی حیات جو طیبہ ہے، پاکیزہ ہے، ستھری ہے، اطمینان والی زندگی ہے، وہ ہم کو اس کو عطا کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مراد دنیا کی زندگی ہی ہے، دنیا میں ہی اس کو یہ حیات طیبہ مل جاتی ہے، آخرت کے بعد میں ملنی ہے۔ اب یہ کہ دنیا کی زندگی حیات طیبہ کیسے بنتی ہے؟ کیا بہت سارا مال و دولت دنیا کا ملے تب حیات طیبہ بنے گی؟ ماتے نہیں، زیادہ مال و دولت دنیا جو ہے اس سے حیات طیبہ نہیں بنتی، ستھری زندگی نہیں بنتی، بلکہ زندگی حیات طیبہ وہ ہے جو مطمئن نہ ہو، اطمینان والی ہو، سکون والی ہو۔ اللہ کا بندہ جب مومن ہے تو اسے پتہ ہے کہ جو کچھ میری قسمت میں اللہ نے لکھا وہ مل کے ہی رہنا ہے، اور وہ مطمئن ہوتا ہے، جتنا ملے اتنے میں صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ پیارے آقا کریم فرماتے ہیں مومن کی بات بھی عجیب ہے، اس کو تکلیف پہنچے پھر بھی فائدہ ہے، خوشی پہنچے پھر بھی فائدہ ہے۔ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، مشقت آتی ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اجر دے دیتا ہے اس کو۔ مال و دولت آتا ہے، عزت آتی ہے، شکر کرتا ہے، اللہ پھر اس کو صرف دیتا ہے، اس کا اجر دے دیتا ہے شکر کرنے کا۔ اس طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو سکون کیسے ہے۔ کئی روایات جس کی موجود ہیں کہ سکون کیسے ملتا ہے، اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمان باری تعالیٰ ہے، سن لو دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو جو عمل صالح کرتے ہیں اس کا اجر دے دیتا ہے، ان کو سکون والی زندگی عطا کر دیتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے ان کا۔ بیشک وہ جھگی میں رہتے ہوں ان کو سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، گولیاں نیند کی نہیں کھانی پڑتی ان کو۔ اس کے برعکس ایمان والا نہیں ہے
بڑے اچھے اچھے کام کرے، اسپتال بھی بنوائے، چاراہیں بھی بنوائے، اور بھی کام کرے، خدمت خلق بڑی کرے، بہت صدقات کرے، ایمان نہیں ہے نا، اس کو کبھی مطمئن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، اور کی لالچ ہوگی، اور آ جائے اور آ جائے، اور اسی میں رہے گا وہ۔ اس لیے ہمیں کہ ہم اس کو زندگی میں حیات طیبہ عطا کرتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اعمال صالح کرتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، پھر ہم ضرور انہیں عطا کریں گے اجر ان کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ عمل کرتے اس میں بہترین عمل کا اجر ان کو عطا کریں گے۔ دنیا کے بعد آخر میں پھر ایسا اجر ملے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو فرماتے ہیں، جس پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت کے روز حساب و کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتیوں سے پوچھا جائے گا، اے بندو جو کچھ تمہیں ملا اس پر راضی ہو؟ یا اللہ کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ مطلب وہ نعمتیں ملی ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بے حساب نعمتیں، عجیب و غریب نعمتیں ہمیں ملی ہیں۔ میں اور بھی کچھ چاہتے ہو؟ اللہ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں اور تمہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور ہمیشہ کے واسطے راضی رہوں گا، ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اس سے بڑی نعمت ہے، تو یہ نعمتیں ان کو پھر ملیں گی، مگر شرط یہ ہے اعمال صالح ہو، نیک اعمال ہوں، مرد ہو یا عورت ہو اس کے، لیکن ایمان کے ساتھ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ کیا کلمہ پڑھ لینا ایمان ہے؟ نمازیں پڑھ لینا ایمان ہے؟ نہیں، یہ کلمہ پڑھ لینا ایمان کا حصہ ہے، نمازیں پڑھ لینا ایمان کا ثمر ہے، پھل ہے، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت دل میں ہو اور ان کے احکامات کو مانے، دل و جان سے تسلیم کرے، پھر اس پر عمل کرے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور کی محبت ایمان ہے، اور یہ سب چیزوں سے ہر شخص سے زیادہ محبت ہو پھر ایمان ہے، ورنہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ عالی مرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔